اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جان نثارہ نے الطاف حسین، جان نثارہ نے پاک ISI، جان نثارہ نے پاک رینجر، جان نثارہ نے پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان نثارہ نے پاک آرمی، ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان، CEO MCN نیوز ID ویب TV پاکستان سید اسلم علی فکری، اس وقت دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کروڑ عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیع عباسی شہید، انجمن فلاح بہبود دائرہ کمیونٹی ہال اور دائرہ مسجد دار السلام مہدویہ کے چوک پر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پینافلیکس آویزہ کیا گیا ہے جو کہ آج ناگن چورنگی پر 2 بجے کا احتجاج ہے، جس میں غدار دائرہ میڈیا برادری جالساز محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور اس کی سرپرستی کرنے والی مذہبی تنظیموں کی جانب سے دائرہ میڈیا برادری کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے قادیانیت کا، اس کا بھرپور دفاع اور اس پر احتجاج، اور چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر، صدر مملکت خداداد پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، عوامی گورننس کانفرنس ٹیسوری کو جو خطوط روانہ کیے گئے ہیں تاکہ ان کو مزید اس کے بارے میں تفصیلات ملے، اور اس پورے انتہا پسند مذہبی گروپ جن کا لیڈر یہ بدماش وکیل ہمارا یہ اس کا لیڈ کر رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بدماش نہیں ہے، بین الاقوامی جو تنظیم ہے انتہا پسندوں کی جس کے سربراہ ہیں سید اکبر، ان کا تعلق بھی دائرہ میڈیا برادری سے ہے، اور حیدرآباد دکن سے مفرور ہو کر وہ امریکہ پہنچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محسن ایڈوکیٹ میرا نمائندہ ہے پاکستان میں، اور ہمارا نیٹ ورک 30 سے زائد ممالک میں پھیلا ہوا ہے، اور ہم دائرہ میڈیا برادری کا خاتمہ کر کے جو ہے دم لیں گے، اور یہ جو کچھ آج دائرہ میڈیا برادری کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں مذہبی انتہا پسند، یہ اسی سازش کا حصہ ہے جو بین الاقوامی طور پر، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی محفوظ تھے، آج بھی محفوظ ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اہلیان مصطفیٰ آباد کو کہ جب اس پلاٹ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک اپلیکیشن جس پہ تقریباً 176 افراد کے سائن تھے کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ بن رہی ہے، اتنا بڑا جھوٹ جو ہے لکھا گیا تھا، لیکن ہم مشکور ہیں رئیس الدین شیخ صاحب کے جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو عید میلاد النبی کے حوالے سے سالانہ تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، جب ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کے دستخط کیسے ہیں تو انہوں نے کہا اسلم بھائی میں تو اس وقت حیدرآباد میں تھا، بلکہ 4-5 بندوں کے نام اور ہیں جو میں گنا سکتا ہوں، تو ہم نے کہا آپ اکیلے ہی کافی ہیں، تو انہوں نے جا کر کے بیان دیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، دائرہ میڈیا برادری ہمارے ساتھ ہے اور اس میں ایسی کوئی بات صداقت نہیں ہے، یہ انجمن فلاح بہبود دائرہ کمیونٹی ہال کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، کوئی عبادت گاہ نہیں بن رہی، تو وہ درخواست کینسل ہو گئی، اور دائرہ میڈیا برادری کو اس کے توفیل یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو سب سے پہلی جو پولیو مہم چلی تھی اس کا کیمپ صرف دائرہ میڈیا برادری کو اعزاز حاصل ہوا، جس کا افتتاح سابق SDM، سابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ضلع بستی کراچی، سابق ایڈیشنل سیکریٹری معدنیات و قدرت سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک مشتاق احمد نے اس آفس کا بھی افتتاح کیا، جو یہ کہتے تھے جی قادیانیوں کی عبادت گاہ بن رہی ہے۔ پورا محلہ جانتا ہے کہ یہ جگہ پورے محلے کے کام میں آتی تھی، لیکن آج ہمارے برادری کے غداروں کی وجہ سے جو منافرت پھیلائی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ جگہ نہ ہمارے استعمال میں آ رہی ہے نہ اہلیان مصطفیٰ آباد کے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شادی کی تقریبات ہوں، مہندی کی ہوں، سالگرہ کی ہوں، بلا امتیاز عبدالجبار صاحب لوگوں کو چابی دے دیا کرتے تھے، کوئی پیسے دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا، لیکن یہ استعمال میں آتی تھی، لیکن انہیں مذہبی دہشت گردوں کی وجہ سے جو منافرت پھیلائی گئی ہے جس کو ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں ناکام بنانے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تابوت میں آخری کیل آج ہم ناگن چورنگی پر میں اہلیان مصطفیٰ آباد سے اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور سے یہ لوگ پہنچیں تاکہ یہ جگہ آپ کے استعمال میں آئے،
آج ان دہشت گردوں کے خلاف 2 بجے ناگن چورنگ کی لائن پل پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے طارق 7، اور اس کے ساتھ ہی شیڈ ہاسپٹل کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کی پول بھی مہران نے کھولی۔ ابھی میں اپنے بھائی کو لے گیا جمعے کی رات کو ایمرجنسی میں، تو انہوں نے داخل کرنے سے انکار کیا۔ میں نے کہا بھائی اس کی حالت یہ ہے کہ یہ نہ بول رہا ہے نہ چل سکتا ہے، اس حالت میں گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو داخل کریں۔ کہہ رہے بیڈ خالی نہیں ہے۔ قدرتی یہ ہوا، اللہ نے ان کا چہرہ بے نقاب کرنا تھا، بھائی کی طبیعت بگڑ گئی، تو پھر انہوں نے ہم سے کہا یہ انجیکشن بہت مہنگا ہے، آپ لے کر آئیں اگر آپ کے بھائی کی جان بچانی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ میرا بھائی بیمار تھا، اور پھر کیا کیا ان بغیرتوں نے، شیڈ والوں نے، کہ اس کو زبردستی ڈسچارج کر دیا گیا۔ کہہ رہے CCU کا پیشنٹ ہے، 50,000 روپے جمع کرواؤ۔ میں نے کہا بھائی میری پنشن میں اپنے بھائی کا علاج نہیں کرا سکتا، تمہارا ویلفیئر کا فنڈ کہاں ہے بھائی، نکالو نا، نہیں تو مجھے بتاؤ میں نکلوا دیتا ہوں، اور 15,000 روپے ڈیلی کے چارجز میں کہاں سے دوں گا، کون مجھے قرض دے گا۔ لیکن بغیرتوں نے زبردستی میرے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیل کر سول ہاسپٹل بھیج دیا۔ رات کو پھر میں نے دوبارہ ایمبولینس کی اور جا کر کے بھائی کو وہاں بھیجا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میرے بھائی کی جان بچ گئی، اور ماشاءاللہ ایک ہی دن میں صحتیاب ہو کر وہ گھر پہ آ چکا ہے۔ یہ لوگوں کی دعائیں ہمارے نیک کام ہیں، ہمارے بھائی کی جان بچی، ورنہ انہوں نے تو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا شیڈ ہاسپٹل والوں نے۔ تو آج ان کے خلاف بھی ناگن پر ہی رکھا ہے، اس لیے تاکہ لگ پتہ جائے ان بدماشوں کو، شیڈ ہاسپٹل جو ویلفیئر کی آڑ میں فنڈ کھا رہے ہیں پوری دنیا سے، اور عوام کی کیا خدمت کر رہے ہیں، صرف ایک کیس میں یہ بے نقاب ہو گئے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ گورنر صاحب کو میں پہلے کمپلین کر چکا ہوں تحریری، اور انشاءاللہ وزیر صحت سے مل کر کے اس ہاسپٹل کو سیل کروائیں گے، یا تو سدھر جائیں، غریبوں کو سہولیات دیں، ورنہ ان کی بدماشی ہم اپنے علاقے میں نہیں چلنے دیں گے۔ کہ ویلفیئر کے نام پہ کہہ رہے 50,000 روپے لاؤ، بھائی کہاں سے لائیں یار، رات کو 2 بج رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو 50,000 لاؤ، اور 15,000 ڈیلی میں کہاں سے دوں گا بھائی، میری پنشن میں تو نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں بھٹو کالونی میں، یہ ہمارے جو محسن ایڈوکیٹ جو غدار ہے برادری کا، اس کے ساتھ مل کر، تو وہ کان کھول کر سن لیں کہ آج ان کے تابوت میں آخری کیل ہم ٹھوک دیں گے، اور یہ مظاہرہ ہمارے CNBC سٹی نیوز سے پوری دنیا دیکھے گی۔ پہلے بھی ایک مظاہرہ ہمارا پریس کلب پر ان کے خلاف ہو چکا ہے، جس کا تہلکہ مچا ہوا ہے۔ مذہبی دہشت گرد پریشان ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک یہ کیا کر رہی ہے، تو مہران کمیونیکیشن آج سے تھوڑی کر رہی ہے، 23 سال سے کر رہی ہے۔ یہاں بھی میرے خلاف ایک CIA میں اپلیکیشن دے دی گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ دہشت گرد پریشان ہو گئے کہ اسلم بھائی کو CIA نے کیوں نہیں اٹھایا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس ادارے میں ہوں، CIA کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ میرے کو ہاتھ بھی لگا لے۔ آخر میرے ادارے نے وہ انکوائری کی اور ان کے منہ پہ مار دی CIA والوں کے۔ تو ان دہشت گردوں کو اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ اسلم علی بہت مضبوط ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ناگن چورنگی پر پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کمزور نہ سمجھو، ہم تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن طاقتور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD، ویب TV پاکستان۔